انٹروڈکشن کامیاب نہ ہوتا تو آپ کبھی یہاں نہ بیٹھے ہوتے اور یہ کروڑوں روپے کے سے جو رقومات کی تقسیم ہو رہی ہیں یہ کبھی نہ ہوتی۔ اس موقع پہ میں ایک عرض اور بھی کرتا چلوں کہ تاجر برادری کا مجھے مکمل احساس ہے، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ ملکی معیشت میں تاجر صاحبان جو ہیں یا ہمارا یہ جو طبقہ ہے تاجر برادران کا، یہ ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تاجر اور رہزن میں فرق ہے۔ رہزن وہ ہے کہ جو تاجر کا لبادہ اوڑھ کر دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو ان کی جائز کمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ لہذا اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم نے کسی رہزن پر ہاتھ ڈالا ہے جس نے کسی تاجر کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا تو تاجر برادری کو تو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کے حلقے سے ان کالی بھیڑوں کو نکالا جو کہ تاجر اور تجارت کے نام پر بدنما داغ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوبارہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تک جتنے ریفرنسز بنے ہیں ایسے نہیں ہیں کہ وہ ہوا میں معلق ہیں، لیکن اس کے باوجود میں دوبارہ آپ کی توسط سے پاکستان کے عوام کی توجہ سر مبذول کراتا ہوں کہ 1270 ریفرنسز کا دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے، تمام ریفرنسز کا دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے، اور جہاں نیب نے محسوس کیا کہ کچھ ریفرنسز ویک ہیں، کچھ ریفرنسز بہت پرانے ہیں، کچھ ریفرنسز میں اگر کنوکشن بعض اوقات اس لیے بنی ہوتی کہ اس کے ٹیکنیکل ریزنز آ جاتے ہیں، فرض کریں کہ گواہ نہیں حاضر ہوتے تو آپ کیا کریں گے، کورٹ سالہ سال تو ان مقدمات کو نہیں رکھ سکتی، تو دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں۔ اور جہاں فیل کیا، دیکھیں یہ جو خامیاں ہیں اس سے پاک صرف رب کی ذات ہے، کوئی انسان بشمول میرے بشمول آپ سب کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی وہ گناہوں سے پاک ہے یا وہ خامیوں سے پاک ہے۔ خامیوں سے پاک صرف رب کی ذات ہے، لیکن رب نے عقل و دانش آپ کو اور ہم سب کو اس لیے عنایت کی ہے کہ غلط اور صحیح راستے کی ہم پہچان کر سکیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب عوام میں کافی زیادہ اویئرنیس ہے اور پہلے سے نسبتاً صورتحال بہت زیادہ بہتر ہے۔ لیکن نیب نے جو جنگ شروع کی ہے اس جنگ نے تو اب جاری رہنا ہے۔ آپ جاوید اقبال کو جتنا برا بھلا کہیں، جتنی آپ الزام تراشی کریں، میرا کام تھا کہ ہم پہلی اینٹ رکھ دیتے اور اس پر عمارت یقیناً تعمیر ہوگی۔ اور ایک بات جو ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس تاریک اور بھوپ اندھیرے میں ہر ایک کو اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک اگر اپنے حصے کا دیا جلائے گا تو آپ یہ یقین کریں کہ پاکستان روشن رہے گا، پاکستان تعبد رہے گا، پاکستان منور رہے گا، اور پاکستان کے لوگوں کی حالت بہتر سے بہت بہترین ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے میں صرف ایک چھوٹی سی گزارش کروں کہ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ کرپشن کے ناسور کو اکیلا ختم نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے سب سے بڑی بات خود احتسابی کا نظام ہے کہ آپ ایک دفعہ اگر خود اپنے گریباں میں جھانک لیں اور آپ یہ عہد کر لیں کہ نہیں میں دوبارہ ایسا غلط کام نہیں کروں گا، تو ایف آئی اے اینٹی کرپشن اور نیب کی تو ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ تو اگر ہم نے ریاست مدینہ کے خواب کی تعبیر دیکھنی ہے جو ابھی تک خواب ہے، اس خواب کی تعبیر پانے میں کوہ گرام بھی شامل ہیں، لیکن اگر آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نظام اپنا لیں تو آپ یقین کریں کہ خواب مدینہ جو ہے اس کی تعبیر کوئی بہت زیادہ دور نہیں رہے گی۔ اگر خلیفہ وقت یہ حساب دے سکتا ہے کہ جی میں نے 2 چادریں یا 2 قمیضوں کا کپڑا کہاں سے لیا، تو ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ اس لیے اگر ہم نے کسی سے پوچھا ہے کہ جی آپ مہربانی کر کے بتا دیں کہ یہ اتنی اربوں اور خربوں کی دولت کہاں سے آئی، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ سب ہم نے قانون کے مطابق کیا ہے۔ آج تک سب کی عزت نفس کا خیال رکھا ہے، تنقید کا کبھی برا نہیں مانا، لیکن یہ گزارش ضرور کی ہے کہ تنقید کے جو اصول ہیں آپ ان کو مد نظر رکھیں۔ آپ بے شک تنقید کریں، اگر آپ کی انا کی تسکین اس بات میں ہے، آپ کی ایگو اگر اس بات سے اس کو تسکین ملتی ہے کہ نہیں ہم نے چیئرمین نیب کی ذات کو متنازع بنانا ہے، تو آپ بے شک بنائیں، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ عزت اور ذلت دینا پروردگار کا کام ہے۔ کوئی بندہ کسی بندے کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے جب تک کہ رب کی ذات کو منظور نہ ہو، اور ہر کام کے لیے پروردگار نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ آج کا یہ وقت مقرر تھا کہ آپ کی ڈوبی ہوئی رقم واپس آپ کو مل جاتی ہے اور آپ اس کو دوبارہ جیسے انہوں نے کہا کہ سوچ سمجھ کر اس کو استعمال کریں۔
ایک جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ نیب کے خلاف بعض اوقات جس قسم کا شرمناک پراپیگنڈا کیا جاتا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں آپ کو پراپیگنڈے سے منع نہیں کرتا، لیکن آپ ثبوت کے ساتھ پراپیگنڈا کریں نا. صرف یہ کہہ دینا کہ جی نیب میں چند افسران رشوت دیتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. آپ ثبوت کے ساتھ ہیں. آپ کا یہ کہنا کہ جی گورنمنٹ میں کچھ لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی درخواستیں آج تک نیب کو دی ہیں کہ نیب نے گورنمنٹ کے خلاف ایکشن نہیں لیا. اگر نیب کی کوئی ہمدردی ہے تو پاکستان اور اسٹیٹ کے ساتھ ہے. گورنمنٹ آتی ہے، گورنمنٹ چلی جاتی ہے. ہماری نیب کی کم از کم یہ کہنا کہ جی نیب جو ہے وہ پرو گورنمنٹ ہے، اس سے زیادہ ظالمانہ تنقید میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتی ہے. اور جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ گورنمنٹ کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا، آپ بتائیں آپ نے آج تک کمپلینٹ کتنی فائل کی ہیں؟ کتنی کمپلینٹس ہمارے پاس آئی ہیں جن میں ہم نے ایکشن نہیں لیا؟ آج کمپلینٹ فائل کریں، میں 48 گھنٹے میں اس پہ ایکشن لوں گا. میرے لیے کوئی یہاں مقدس گائے نہیں ہے. جو کرے گا وہ بھرے گا، اور اس میں کوئی کسی قسم کی تفریق ہم نے نہیں رکھی. ہمیشہ میں نے کوشش کی کہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، لوگوں کو احترام کیا جائے، اور یہ تحریری طور پر اس کی ہدایات کی کہ آپ کسی کو ٹیلی فون پہ مت بلائیں، اس میں آدمی برا فیل کرتا ہے. آپ اس کو احترام سے بلائیں، اس کو بتائیں کہ جی یہ آپ کے خلاف الزام ہے، اور اس کو پھر پورا صفائی کا موقع دیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی نیب تھانے دار کا کردار ادا نہیں کر رہا. نیب جیسے کہ ڈی جی صاحب نے کہا کہ انسان دوست ادارہ ہے، اور میں اس میں یہ بھی اضافہ کرتا ہوں کہ نیب مسئلہ نہیں ہے، نیب مسائل کا حل ہے. اور نیب نے آج تک عام لوگوں کے جتنے مسائل حل کیے ہیں شاید ہی کسی اور ادارے نے اتنے مسائل حل کیے. اور دوسری سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ فرض کیجئے اگر نیب نے کوئی غلط کیس بنایا ہے تو عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں آزاد ہیں. آپ عدالتوں میں جائیں. کچھ لوگ جنہوں نے نیب کے خلاف مضموم پراپیگنڈے کی انتہا کی، وہ جب عدالتوں میں گئے، عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، اور ان کو واپس آنا پڑا کہ نہیں، نیب کے کیس میں بدنیتی شامل نہیں ہے. آپ کو اپنے کیس جو ہے وہ میرٹ پر آپ کیس کو چلائیں، پھر جب تمام گواہان ہو جائیں گے تو پھر بعد میں دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ ہم خود بھی درخواستیں اب مختلف اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں دے رہے ہیں تاکہ ڈے ٹو ڈے آپ کیسز چلائیں. اور آپ یقین کریں کہ جب ڈے ٹو ڈے کیسز چلیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور نیب پر جو الزامات ہیں ان الزامات کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. اور یہ صرف الزام، میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ الزامات کی صرف وجہ یہ ہے، اور یہ ان لوگوں کی طرف سے جو کہ بہت زیادہ جو با اختیار لوگ تھے، با اختیار ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ جی نیب کی یہ جرات ہے کہ ہمیں بلا کے پوچھ لیا. نیب کو یہ جرات قانون نے دی ہے. نیب نے کوئی خود آپ کو نہیں بلایا. نیب کو قانون نے کہا کہ آپ کو بلا کر آپ سے پوچھ لے، اور آپ سے پوچھے کہ جی یہ جو غیر ممالک میں کروڑوں روپے کی جائیدادیں ہیں. میں کسی اس کیس کا حوالہ نہیں دے رہا جو کسی عدالت میں ہے. میں نے خود عدالتی زندگی گزاری ہے. میں توہین عدالت کے قانون کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. میں کسی کیس کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی کیس درست نہیں ہے تو میں دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے لیے قانونی طریقہ کار موجود ہے، قانونی ریمیڈیز بھی موجود ہیں. آپ جائیں اور عدالتوں میں اپنا پوائنٹ آف ویو لے جائیں اور ثابت کریں. لیکن آپ نیب کو جتنی بھی گالیاں دیں گے، جتنی دشنام ترازی کریں گے، صبح شام آپ جتنی بھی میڈیا کو غلط خبریں دیں گے، آپ یقین کریں کہ اس سے آپ کا کیس ختم نہیں ہوگا. آپ کا اگر کیس ختم ہوگا تو وہ صرف میرٹ پہ ختم ہوگا، یا اس صورت میں کہ اب جو نیب نے دوبارہ یہ اثر نو ایک ایکسرسائز شروع کی ہے کہ بہت پرانے ریفرنسز بھی ہیں. اس میں وہ اپیلیں بھی شامل ہیں جو 12-10 سال سے مختلف کورٹس میں ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. اور اب قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ محسوس کریں کہ بہت پرانی اپیلیں جب نیب وجود میں نہیں تھا اور احتساب ایکٹ تھا اور دوسرے لوگ نیب کے اداروں کے سربراہ، نیب نہیں احتساب اداروں کے سربراہ تھے، کہ ان کی وقت کی اگر اپیلیں جو ہیں اگر ان میں میرٹ نہیں ہے تو ہمیں واپس لینے میں اس میں کوئی ہار اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو ناجائز تکلیف دینے کے حق میں نیب کبھی نہیں رہا. میں آپ کو ایک دفعہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو ڈوبی ہوئی رقم مل گئی. خواب دیکھنے کا حق ہر شخص کو ہے، لیکن تعبیر بعض اوقات بڑی مشکل سے ملتی ہے. اور نیب کی پوری کوشش ہے
کہ جن لوگوں نے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اپنی آنکھوں میں سپنے اور خواب سجائے ہیں کہ ہم ان خوابوں کی تعبیر بھی بن سکیں اور ان کی لوٹی ہوئی رقم جو ہے ان تک واپس پہنچا سکیں. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ کو اتنی لمبی چوڑی تقریر سننی پڑی، لیکن جب وہ پیسے ملتے ہیں تو پھر تقریر تو سننی پڑتی ہے نا. تو اس لیے آپ حوصلے سے اس کو سنیں، اور آپ اصحاب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. ناظرین، چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید